السلام علیکم ناظرین، پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان نادر غرامانی۔ ناظرین، حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر جہاں پر اپوزیشن کی جانب سے حکومتی اقدامات پر سوالات اٹھائے گئے یا تنقید ہوئی، اسی اجلاس میں ہم نے کل دیکھا کہ پیپلز پارٹی جو وفاقی حکومت کی اتحادی جماعت ہے، ان کے سینئر رہنما نوید قمر صاحب نے جو آرڈیننس جاری کیے جا رہے ہیں ان پر اعتراضات اٹھائے اور کہا کہ یہ جو آرڈیننس جاری کیے جا رہے ہیں یہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ یہ پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ ایون پی ٹی آئی کی دور حکومت میں بھی موجودہ حکومت میں شامل جو اراکین ہیں وہ اس وقت تنقید کیا کرتے تھے، لیکن اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ آرڈیننس جو ہیں وہ تو صدر مملکت کی جانب سے جاری کیے جاتے ہیں اور پیپلز پارٹی خود ان آرڈیننس پر اعتراضات اٹھا رہی ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اب 5 اگست کو جو پاکستان تحریک انصاف نے ایک احتجاج کیا اور اس حوالے سے حکومت کے دعوے ہیں کہ لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں نکل سکے، لیکن اب پی ٹی آئی کی ایک اور اسٹریٹجی سامنے آ رہی ہے کہ 14 اگست سے جو احتجاج ہوگا وہ ایک دن کا احتجاج شاید نہیں ہوگا اور وہ احتجاج آگے کنٹینیو ہوگا۔ لیکن اب یہ فیصلہ جو پی ٹی آئی کا سامنے آ رہا ہے کہ جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں ان ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کے رہنما جو ہیں یا امیدوار جو ہیں وہ حصہ نہیں لیں گے۔ یہ خان صاحب کا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب کی گفتگو بھی ہم نے سنی اور انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو پیسوں کی پیشکش بھی ہوئی۔ خیبر پختونخوا میں جو پی ٹی آئی کی اس وقت حکومت ہے ان کے اوپر سوالات بھی اٹھ رہے ہیں۔ طلال چودھری صاحب کا ایک بیان بھی ہمارے سامنے آیا کہ وہاں پر آپریشن جو ہے اس کو دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اب کاؤنٹر اسٹریٹجی پی ٹی آئی کی کیا ہوگی؟ 2 اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ نااہل ہو گئے، انہوں نے فیصلہ چیلنج کیا ہے پشاور ہائی کورٹ میں۔ آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ثناء اللہ مستی خیل صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ مستی خیل صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ اب سب سے پہلے تو آپ سے یہی پوچھا جا رہا ہے کہ 5 اگست کا احتجاج ہو گیا، اب آگے کیا آپ کی اسٹریٹجی ہے؟ بہت شکریہ نادر خان، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور مجھے موقع دیا کہ میں اپنا معافی ضمیر بیان کر سکوں۔ الحمدللہ 5 اگست کا جو یہ ہمارا احتجاج ہوا ہے بڑا پرامن اور جمہوری اور سیاسی انداز میں ہم نے کنڈکٹ کیا ہے، بہت کامیاب رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے کوئی جو 170 اضلاع جو ہیں اضلاع ہیں پاکستان کے، ہر جگہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہوا ہے۔ آپ حکومت تو کہہ رہی لوگ نہیں دیکھیں جی، اب حکومت تو اب جو کہتی ہے ہم لیجیٹیمیٹ حکومت ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ انسٹالڈ حکومت ہے، فارم 47 کی حکومت ہے، بہت کامیاب رہا ہے۔ کراچی سے لوگ نکلے ہیں، کشمیر میں لوگ نکلے ہیں، گلگت میں لوگ نکلے ہیں، پنجاب میں جو فسطائیت ہے، جو ظلم ہے، جو ناانصافی ہے، جو وہاں پوسٹ وہاں پہ مارشل لا پلس لگا ہوا ہے، وہاں پہ لوگ نکلے ہیں۔ خیبر پختونخوا ظاہر ہے ہمارا ہے الغرض اوورسیز پاکستانی کے جو ہماری 7 چیپٹرز ہیں، 7 ہیں یا 5 چیپٹرز انٹرنیشنل لیول پہ، وہاں بھی لوگ میسو انداز میں نکلے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 26 نومبر کو ہمیں گولیاں مار کے ہمارے ورکرز کو شہید کیا گیا ہے، اس کے بعد جو ہے لوگوں کا نکلنا فسطائیت کے باوجود بہت بڑی کامیابی ہے، جس سے کل آپ کو پتہ ہے کہ خان کی بہن علیمہ خان یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے اور پاکستان کی لیڈرشپ کو اور پاکستان کے عوام کو مبارکباد دی ہے کہ وہ پرامن انداز میں انہوں نے اپنا احتجاج کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ کامیاب نہیں۔ لیکن پھر اب آگے آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ آپ کیا کریں گے جس سے آپ محسوس کرتے ہیں کہ حکومت کے اوپر دباؤ بڑھے گا یا وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں گے؟ دیکھیں نادر خان، آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ سیشن میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے ہمیں آفر کی کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ کل پرسوں بھی آپ سن رہے تھے، یہ کل غالباً ان کے کل بھی آپ کے لا منسٹر نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں اور پولیٹیکل فورسز جو ہیں، پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی ڈائلاگ سے پیچھے نہیں بھاگتے اور ہم بلیو کرتے ہیں ڈائلاگ کے، ہم جمہوری ڈیموکریٹک فورس ہیں۔ لیکن ہمارا جو پارٹی میں جو یہ کنسنسس ہے کہ اگر ہم ڈائلاگ کریں تو کن سے کریں؟ ٹھیک ہے، کیا ہم ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں تمام سٹیک ہولڈر سے؟ اگر ڈائلاگ کریں تو یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے، جو انسٹالڈ حکومت ہے، کیا ان میں کوئی ول بھی ہے، کوئی تھرسٹ بھی ہے، یا ان کا کوئی کہنا بھی کوئی مانے گا؟ دیکھیں نا جی، جس بھونڈے انداز میں لوگ کہتے ہیں جی کہ آنریبل اسپیکر میرے لیے قابل احترام ہے، میرا ذاتی ان سے تعلق ہے، 2002 سے ہم آن ورڈ کٹھے آ رہے ہیں، بہت بردبار شخصیت ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ موجودہ رجیم میں ان پہ کوئی کمپلشنز ہیں، کوئی مجبوریاں ہیں، یا کوئی وہ اتنا زیادہ پریشر لے رہے ہیں۔ نادر خان، آپ نے دیکھا کہ یہ پارلیمنٹ سیاست کا کعبہ ہے،
اس میں سے جس بھونڈے انداز میں میل ہینڈڈ کیا گیا، 10 آپ کے ہمارے پارلیمنٹیرین کو وہاں سے گرفتار کر کے لایا گیا اور جس انداز میں ان کے ساتھ زیادتی اور ٹارچر کیا گیا، وہ ڈھکی چھپی بات ہے۔ کل پرسوں جو آپ نے دیکھا، ہم پرامن احتجاج کرنا چاہ رہے تھے، ہمارے دروازے بند کر دیے گئے، پارلیمنٹ کے دروازے، ابھی آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے، سنا ہے کہ پارلیمنٹ کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں جی کہ وہ کون سی فورس ہوگی، وہ کون سا فوکل پرسن ہوگا، وہ کون سا ایسا کامن پوائنٹ ہوگا جو ہمارے سامنے بیٹھ کے بات کرے، اور جو ہمارا تو دیکھیں جی ڈائلاگ ہم کریں گے تو ہمارے ڈائلاگ کا ایجنڈا بڑا واضح اور دو ٹوک ہے، اور وہ ایجنڈا یہ ہے کہ عوام نے ہمیں جو مینڈیٹ دیا، ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا، یا تو ہمارا مینڈیٹ واپس کریں۔ نہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اسپیکر صاحب کے اوپر دباؤ ہے، یا وہ دباؤ کے تحت یہ کام کر رہے ہیں؟ اسپیکر صاحب کے اوپر دباؤ ہے، بہت بڑا دباؤ ہے، اور ایک وقت تو یہ تھا کہ جو وہاں سے یہ رپورٹیں نکلیں کہ اسپیکر نے کہا کہ میں ریزائن کرتا ہوں جی۔ اچھا، کہ جیسے بھونڈے انداز میں آپ اگر ہاؤس کو چلوانا چاہ رہے ہیں، میں اس انداز میں شاید آپ کو سرو نہ کر پاؤں، کہ آپ جو ہے جیسے ہمارے عوامی نمائندوں کو گرفتار کیا گیا تو کہیں سے پریشر آیا، بقول وہاں سے جو باتیں نکل رہی ہیں جی، ٹھیک ہے، کہ آپ جی جو پروڈکشن آرڈر جاری نہ کریں، تو آپ کیوں جاری کر رہے ہیں، کیوں کیا ہے آپ نے، ہم ایسا نہیں کرنے دیتے، تو تھوڑا سا ڈیلے ہوئے ایک دو۔ نہیں، لیکن آپ کی بھی تو ملاقاتیں ہوتی ہیں نا دیکھیں، ہمارے تو ان کی کیا رائے؟ نادر خان ہمارے تو وہ کسٹوڈین ہیں، دیکھیں نا جی، ایک پارلیمان میں وہ ہمارے کسٹوڈین ہیں، ہمارے رائٹس کے وہ محافظ ہیں، ہم ان پہ یقین کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس جو کسٹوڈین ہیں اس ہاؤس کو آئین قانون جو بھی رولز اینڈ پروسیجر ہے اس کے مطابق نہیں، لیکن مسیح صاحب آپ جب ملاقات کرتے ہیں تو اسپیکر صاحب کی آپ کے سامنے کیا رائے ہوتی؟ کیا آپ کو محسوس ہوا ہے کہ وہ واقعی ان اقدامات سے خوش نہیں ہیں، یا انہوں نے محسوس کروایا ہو کہ ان کے اوپر دباؤ ہے؟ میرے خیال میں بٹوین دی لائنز آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر دیکھیں جی، میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ وہ بڑے نفیس انسان ہیں، میں ان کو پچھلے 22-23 سال سے ہم کلیگ آ رہے ہیں، بڑا باعزت اور احترام کا رشتہ ہے ان کے ساتھ، بچے بہت اچھے انسان ہیں، لیکن آپ کی ہنسی سے بہت سے مطلب نکل سکتے ہیں۔ لیکن ادھر دیکھنا جی کہ جو انہوں نے ریفرنس بھیجا ہے جمشید خان دستی کا، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ لیکن انہوں نے بھیجا ہے، دیکھیں جی، اس کو بلایا ہی نہیں گیا، سماعت ہی نہیں کیا گیا، نوٹس ہی نہیں دیا گیا، فیس ٹو فیس کال ہی نہیں کیا گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ریفرنس سینڈ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس میں بڑا واضح اور دو ٹوک لکھا گیا ہے کہ اسپیکر جو ہے اگر کوئی کہیں کارنر سے ان کے خلاف ریفرنس آئے گا تو جن کے خلاف ریفرنس آئے گا ان کو بلائے گا، ان کو سنے گا، اس کا ریسپانس لے گا۔ لیکن سر، آج ہم اسد قیصر صاحب کی گفتگو سن رہے تھے پارلیمنٹ کے اندر، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ایوان ہے اس وقت جو کارروائی چل رہی ہے وہ غیر قانونی ہے، شاید بائیکاٹ کرنا چاہیے، تو کیا پی ٹی آئی ایوان کے بائیکاٹ پر بھی غور کر رہی ہے؟ ہم تمام آپشن جو ہیں وہ اس پہ ہم غور کر رہے ہیں، اس میں جو ہر قسم کے آپشنز ہیں، ہم بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں، ہم اس میں جو ایکسٹریم ڈیسیجن بھی لے سکتے ہیں۔ ایکسٹریم سے مراد ایکسٹریم ڈیسیجن، آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس قسم کے ایکسٹریم ڈیسیجنز لے چکی ہے۔ اگر ہم نہیں چاہتے کہ ایکسٹریم ڈیسیجن لیں، ہم ڈیموکریٹک فورس ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم اپنا کردار جو ہے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق اور جمہوری نارمز میں کرنا چاہتے ہیں، جب ہماری آواز کو دبایا جائے گا، ہماری گلا گھونٹا جائے گا، جہاں پہ آپ نے اپنے میڈیا پہ پیک ایکٹ لگا کے ایسے باعزت اور ایسے جری اور جرت مند جن کی جمہوریت اور آئین اور کے لیے سیکریفائسز ان کو آف فیئر کیا گیا، ان کو آپ کے اتنی حد تک نادر خان آپ کی کمپلشنز ہیں کہ ابھی تک ہمارا میڈیا جو ہے وہ بانی پاکستان، بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں، نام نہیں اٹھاتا ہے۔ نہیں سر، لیکن ہم تو نام لیتے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ، میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ کے ڈان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، نہیں، ہم تو شروع سے نام لیتے ہیں۔ آپ کا لیڈنگ رول ہے، آپ کے ادارے کا لیڈنگ رول ہے، اور آپ کے ادارے کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ہر دور میں حق کی آواز بلند۔ دیکھ، اسی طرح یہ الگ بات ہے کہ آپ کے دور میں ہم نے سفر کیا، نہیں، اس میں یہ بالکل میں تو بالکل ٹرانسپیرنسی کا قائل ہوں، میں بالکل یہ۔ لیکن مستقل صاحب، اس سے آگے بڑھتے ہیں، ابھی ایک آپ کا فیصلہ ہے، ہمیں مجبور نہ کیا جائے، ہم نہیں چاہتے
کہ ہم وہ سٹیپ اٹھائیں. ملک گرداب میں ہے, ملک مشکلات میں ہے, IMF کے شکنجے میں آپ پھنس چکے ہیں, پاکستان پہ 76,000 ارب کے لونز ہیں. آپ کو ورلڈ بینک کی لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے کہ آپ کی پاپولیشن 44% پاورٹی لائن سے نیچے چلی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آدھی آبادی جو ہے وہ روزانہ جو ہے وہ $3 مین 600-700 روپے کماتے ہیں. اگر اس کو آپ ملٹی پلائی کریں 30 ڈیز سے تو کتنا 20-22 ہزار روپے کا آپ کا ایک بندہ جو آدھی کما رہی ہے. آپ کے معاشی حالات خراب ہیں, آپ کی جو پرچیزنگ پاور ہے 58% کم ہوگی, آپ کا جو انفلیشن ریٹس ہیں وہ کہاں چلے گئے ہیں, آپ کا جو انمپلائمنٹ ہے وہ 22% کراس کر گئے, ہائیسٹ ایور ان دی ہسٹری آف پاکستان. مشکلات میں ہم گھرے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے پیٹرولیم کی پرائسز کہاں چلی گئی, آپ کی بجلی کی پرائسز کہاں چلی گئی, آپ کے روزمرہ کی اشیاء کہاں. آپ چینی کی ایگزامپل لیں, چینی کی نادر خان آپ دیکھیں, چینی کی ایگزامپل آپ نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی معاملہ اٹھایا, 200 ڈبل سنچری کراس کر گیا. ایک آپ نے تقرری کا معاملہ اٹھایا تھا, اس کے بعد پھر دوسری تقرری. آپ کو پتہ ہے کہ میں دیکھیں جی, میں دیانتداری کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ میں کوئی بھی نقطہ اٹھاتا ہوں نا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں, تو میں خدا کو حاضر ناظر جان کے نا جی, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں. جب میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بیٹھوں تو میں باوضو بیٹھوں. یہ ملک, یہ پاکستان آپ اور میری ماں ہے, مجھے اپنی جان سے عزیز ہے. اس کے لیے ہمارے بچے قربان, ہماری سیاستیں قربان, ہماری ہر چیز قربان. لیکن اگر پاکستان میں سینئر آدمی ہوں, سینئر پارلیمنٹیرین ہوں, خدا نے مجھے 5 الیکشن میں جیت چکا ہوں, تو ہم ابھی دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ سکیوز ہو رہا ہے, پاکستان دلدل میں پھنس رہا ہے, بلیڈنگ ہو رہی ہے. SOEs جو آپ کی ہیں, PIA کہاں جا رہی ہے, اسٹیل مل کہاں جا رہی ہے, آپ کی نیپرا, آپ کی پیپرا, آپ کے جو اور ادارے ہیں, 24 اداروں کی شاید نجکاری ہونے جا رہی ہے. دیکھیں نا آپ کے جو اتنے کہاں. لیکن مسئلہ صاحب 2-3 مختصر سوال ہوں گے. ایک تو ابھی یہ فیصلہ سامنے آ رہا ہے کہ جو آپ کے اراکین نااہل قرار دیے گئے ہیں, وہاں پر شاید PTI ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لے گی. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس میں ہماری پارٹی میں بڑی ڈیبیٹ جاری ہے, اور ڈیبیٹ ہوئی بھی ہے, اور ہماری کنسلٹیشن بھی ہوئی ہے. ایک جگہ سے پیغام آیا کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے جی کہ ہم ضمنی الیکشن نہیں لڑیں گے. ٹھیک ہے. کہ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ جب آپ تمام راستے ہمارے بند کر دیں گے, ٹھیک ہے, آپ کہاں رول نہیں ہوگا, کوئی قانون نہیں ہوگی, کانسٹیٹیوشن نہیں ہوگا, آپ سول لبرٹیز نہیں ہوں گے, تو آپ نے فارم 47 چلانا ہے, تو اس کا مطلب الیکشن تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا جی. ٹھیک ہے. تو آپ نے انسٹالڈ حکومت کرانی ہے. تو یہ جو دو دوسری جو رائے ہے, میں سمجھتا ہوں جو اس سے بڑی رائے ہے, اچھا, وہ جو رائے ہے, جو ہم نمائندوں کی رائے ہے, وہ رائے یہ ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے فرمایا تھا کہ جب 85 میں ہم نے بائیکاٹ کیا تھا تو پیپلز پارٹی کو اس کے بڑے ریپرکشنز ہوئے تھے, اس کے بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا, اور جو ان کی مقبول لیڈرشپ تھی اس وقت کی, جن کی رول آف لا کے لیے, جمہوریت کے لیے قربانیاں تھیں, وہ تقریباً جو ہے وہ نیگلیکٹ ہو گئی جی, وہ ختم ہو گئی. BD ممبر کے لوگ جو بعد میں کہا بھی گیا کہ یہ غلطی تھی. BD ممبرز ٹائپ جو لوگ تھے, بلدیاتی لیول کے لوگ, وہ آج تک مسلط ہیں. پھر آپ نے خان نے 2008 میں الیکشن کا بائیکاٹ کیا, آپ نے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اب پولیٹیکل لوگ جو ہیں, میری ذاتی رائے بھی ہے کہ پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ سپیس نہیں چھوڑتا, اور ہماری یہ جنگ, آپ چاہتے ہیں کہ ہماری جو جنگ ہے, یہی تو جنگ ہے نا جی. پھر چھینیں گے, فارم 47 چلائیں گے, ڈنڈے ماریں گے. انہوں نے میرے قتل تو کیا ہے, ہمارا مینڈیٹ تو چھینا ہے, ہمارا نشان بھی چھین لیا ہے. اب جو فسطائیت جاری ہے, اب پولیٹیکل سلاٹرنگ کر رہے ہیں, لیڈر آف دی اپوزیشن کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کر دیا. تو آپ دوسرے نام دینے جا رہے ہیں, پارلیمنٹ لیڈر کو ڈسکوالیفائی کر دیا, اپوزیشن لیڈر کو ڈسکوالیفائی. دیکھیں جی, اس میں انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ چونکہ اس میں کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے, کوئی قانونی انداز میں اس کا فیصلہ نہیں کیا گیا, میں تو بطور ایک سیاسی ورکر کے اور لا کے اسٹوڈنٹ کے میں سمجھتا ہوں کہ اس جو فیصلہ ہے یہ من گھڑت ہے, جھوٹ پہ مبنی ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, کوئی ایویڈنس نہیں ہے, اور انہوں نے مورل ٹرپیچیوڈ پہ جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کیا. اور آپ مورل ٹرپیچیوڈ کی جا کے دیکھیں نا جی, کہ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ سازش کی گئی ہے کہ 2 جو گواہ ہیں پولیس والے, عمران خان جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اپنے گھر بنی گالہ میں, اور بنی گالہ جو ہے آپ کو پتہ ہے 4 کنال کا گھر ہے, خان کے لوگ بھی وہاں موجود ہوتے ہیں, وہ پولیس والے خان کے ڈرائنگ روم میں میز کے نیچے گھس کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور عمران خان کہہ رہا ہے کہ آپ تہس نہس کر دیں گے. یہ کوئی ماننے والی. لیکن مسیح صاحب, یہ جو 5 اگست کی تحریک احتجاج اور یہ جو 14 اگست سے یہ جو گواہوں کے جھوٹے مقدمات تھے, اسی 2 مقدمات میں جو میاں والی کا ایشو ہے, وہی جو اسپیشل کورٹس کے جج ہیں وہی اس کو جیلی قرار دے چکے ہیں, فراڈ قرار دے چکے ہیں.
مینیپولیٹڈ قرار دے چکے ہیں, سیلف فیبریکیٹڈ قرار دے چکے ہیں. اور یہ لا کہتا ہے کہ جو ایک کورٹ میں کسی کو کوئی جج جو ہے وہ فیبریکیٹڈ قرار دے دے اور یہ دے دے تو اس کی گواہی کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی. یہ کوسچن ایسے ہیں جو ہائر کورٹس میں ڈیسائیڈ ہوں گے, اور مجھے یقین انشاءاللہ وہ بات ہو جائیں گے. آپ کو خدشہ ہے کہ آپ کے مزید اراکین بھی نائل ہو سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے بعض اراکین یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید 30 کے قریب مزید اراکین ان کو نائل قرار دیا جائے. اب دیکھیں جی, آپ جمہوریت کی سلاٹرنگ کر رہے ہیں. اب جمہوریت کو جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ظلم جبرفستیت کی جا رہا ہے, تو مارشل لا پلس ہے. تو بھائی جان یہ جو نام نہاد آپ نے جمہوریت بنائی ہوئی ہے, میں تو اپنے بھائی لوگوں سے کہوں گا سیدھا سادہ جو ہے وہ اپنا مارشل لا لگا دیں بھائی جان, کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ مارشل لا کی دعوت دے رہے ہیں؟ میں دعوت نہیں دے رہا, میں بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں, میں اس کے حق میں نہیں ہوں. لیکن جو بیدار باغ پولیٹیکل لیڈرز ہیں, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی میں ایسے لوگ ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی ایسے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, جے یو آئی میں بھی ایسے لوگ ہیں, ایم کیو ایم میں بھی ایسے لوگ ہیں جو جمہوریت پسند ہے, جو آئین پہ پسند کرتے ہیں, اور نجی محفل میں ہمیں کہتے ہیں کہ یار جی زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے. اور سپیس جو ہے پولیٹیکل جو سپیس ہے, جمہوریت کی جو سپیس ہے, جو آئین کی جو سپیس ہے, وہ ہم سے چھین لی گئی ہے. 180 لیول پہ جو ہے ہم پیچھے چلے گئے ہیں. اس مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ میں آپ کو بتا دوں, ایک بڑے لیڈر نے کہا ہے کہ یار محترمہ بھٹو کی شہادت, محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت, میاں نواز شریف کو جو جیل میں ڈالا گیا, جو پرائم منسٹر شپ سے ہٹایا گیا, یا خان کو ڈالا گیا ہے, تو یہ ساری قربانیاں تو پھر رائٹ میں چلی گئی نا جی. چلیں ٹھیک ہے. مسیح خیل صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ناظرین, مسیح خیل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے, اور بریک کے بعد پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شازیہ مری صاحبہ میں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, اس وقت پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شازیہ مری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کریں گے. شازیہ صاحبہ بہت شکریہ وقت نکالنے کا. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہیں وہ بڑے ٹھیک جا رہے ہیں. جو ٹیرف کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹیرف سب سے کم پاکستان کے اوپر لاگو ہوا ہے. آپ بطور اتحادی جماعت کس طرح دیکھ رہی ہیں کہ تمام چیزیں درست سمت میں جا رہی ہیں, یا ابھی بھی چیلنجز حکومت کے لیے موجود ہیں, یا حال ہی میں جو 2 اپوزیشن لیڈرز کے خلاف ایک فیصلہ آیا ہے اس کے بعد آپ سمجھتی ہیں کہ سیاسی استحکام کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں, جو کہ آپ کے نزدیک ان کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ نادر صاحب پروگرام میں شامل کرنے کے لیے. دیکھیں, یہ تو ایک بہت اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے. یقینی طور پر حالیہ جو ایک انفارچونیٹ کانفلکٹ ہوا پاکستان اور بھارت کے درمیان, اس کے نتیجے میں پاکستان نے ایک عرصے کے بعد جس طریقے سے اپنا لوہا ڈیفنس کے اعتبار سے, سیکیورٹی کے اعتبار سے, اپنی دفاعی کیپبلٹیز کے اعتبار سے منوایا, اسی طریقے سے سفارتی سطح پر بھی پاکستان نے اپنا لوہا منوایا. اور پاکستان کا جو نیریٹو تھا, پاکستان کا جو سچ تھا, وہ پوری دنیا نے سنا, پوری دنیا نے تسلیم کیا, اور وہ ایویڈنس بیس تھا. ہوا میں باتیں نہیں کی پاکستان نے, بغض نہیں کسی ملک کے خلاف نکالا پاکستان نے, پروپیگنڈا نہیں بنایا خدا نخواستہ پاکستان نے اور پاکستان کے جو قیادت ہے اس نے, بلکہ بڑی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ پاکستان کا موقف عالمی دنیا کے ساتھ شیئر کیا. وزیر اعظم صاحب ہوں, یا خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب نے جو ٹیم مرتب کی تھی جسے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لیڈ کیا, اور دنیا کے کئی ممالک میں وہ تشریف لے گئے. یونائٹڈ نیشنز میں بڑی اہم ان کی میٹنگز ہوئی ہیں. بڑے مختصر عرصے کے اندر انہوں نے پاکستان کی جو حقیقت تھی, جو ہمارا سچ تھا, وہ بڑے ہی میں سمجھتی ہوں کہ بڑی ایک پرجوش طریقے سے اور ایویڈنس کے ساتھ پیش کیا. اور پہلی مرتبہ کئی برسوں کے بعد بھارت کو جو ہے وہ منہ کی کھانی پڑی, اور ہر جگہ ان کا پروپیگنڈا ایکسپوز ہوا. اور آج تو بھارت کے اندر جو ان کی مودی سرکار ہے اس سے اپوزیشن بھی بڑے آڑے ہاتھوں لے رہی ہے, اور ان سے ایسے سوال کر رہی ہے جس کے ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے. تو یہ بات تو اب ثابت ہو گئی کہ جو پرائم منسٹر مودی ہیں, چونکہ ان کے اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ ایک شکست کا سامنا تھا. جو سیٹیں انہوں نے کلیم کی تھی کہ وہ لیں گے, وہ سیٹیں وہ نہیں لے سکے. ہر فرنٹ پہ
وہ فیل ہو رہے تھے، لہٰذا انہوں نے یہ ایڈونچر کیا اور جھوٹ پر مبنی، پروپیگنڈا پر مبنی یہ تمام چیزیں انہوں نے کی اور اس کو آڑ بنا کے پاکستان پر حملہ کیا گیا. پاکستان نے جواب دیا اور بہت ہی صلاحیت کے ساتھ، کیپیبلٹی، پروفیشنلزم کے ساتھ پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں، جو ہماری جو دفاع ہے، اس کو بڑا بھرپور جواب بھی دیا اور ثابت کر دیا کہ جی ہم کسی سے کم نہیں ہیں، صرف یہ کہ ہم ذمہ دار لوگ ہیں، سچ پر یقین رکھتے ہیں اور سب سے بڑے وکٹمز ہیں ہم دہشت گردی کے. تو کوئی اگر ہمیں سمجھتا ہے کہ وہ انڈرمائن کرے گا تو ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تمام تر چیزیں بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھیں تو آج کی جو ہمیں کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں مختلف سطح پر، وہ ان تمام چیزوں کو اگر آج سمجھیں تو اس کا بیک گراؤنڈ بھی یہ بنتا ہے. اور اچھی بات ہے کہ ایک عرصے کے بعد یہ تسلیم کیا جا رہا ہے، چاہے وہ امریکہ کی حد تک ہو یا ویسٹ میں اور ممالک ہوں، کہ یہ بات اب انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ واقعتاً پاکستان جو ایک دہائی سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، کہتا رہا کہ ہم دہشت گردی کے سب سے بڑے وکٹم ہیں، ہم نے ہزاروں جانیں قربان کر دی ہیں، فور فرنٹ پہ لڑ رہے ہیں، صرف اپنے لیے نہیں لڑ رہے، آپ کے لیے بھی لڑ رہے، اس خطے کے لیے لڑ رہے، اس دنیا کے امن کے لیے لڑ رہے. تو یہ اچیومنٹس ہیں ٹھیک ہے. لیکن شازیہ صاحبہ پھر آج ہمیں مل رہی ہیں معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اور ہم ڈیزرو کرتے ہیں. جی 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 جی. لیکن شازیہ صاحبہ اب یہ جو، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے سوال رکھا کہ 2 اپوزیشن لیڈرز کو نااہل کیا گیا ہے، تو ان فیصلوں کو یا یہ جو سیاسی استحکام کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں، آپ کی نظر میں ان کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ لیکن نادر، اب یہ بات ہے جو ہم ہمیشہ کہتے رہے اپنے پولیٹیکل، چاہے وہ ہمارے پولیٹیکل فریٹرنیٹی کے لوگ ہوں، چاہے وہ پولیٹیکل فریٹرنیٹی کے اندر ہماری اپوزیشن ہو، ہم سے اتفاق رائے نہ کرنے والے لوگ ہوں، ہم تب بھی انہیں ایز پولیٹیکل کالیگس ہمیشہ یہ مشورہ دیتے رہیں کہ آپ ملک میں سیاست کو مضبوط کریں، آپ ملک میں سیاست کے ذریعے جمہوریت کو مضبوط کریں، آپ ملک میں ڈائلاگ کو مضبوط کریں، سیاسی ڈائلاگ کو مضبوط کریں. اور یہی سیاسی ڈائلاگ ہے جو پھر تمام تر جو ہماری کنسرنز ہیں یا ہمارے خدشات ہیں ان کو ایڈریس کرے گا. اور کبھی کسی کو یہ موقع نہیں ملے گا کہ یہ ملک کی جو سیاست ہے اس پر بے اعتمادی کا اظہار ہو. لیکن جب سیاسی صفوں کے اندر ہی بیٹھے ہوئے لوگ کہیں کہ ہمیں سیاست دانوں سے بات نہیں کرنی، ہم نے سیاسی ڈائلاگ نہیں کرنا، ہمیں ان اداروں سے بات کرنی ہے جو سیاست میں آئینی طور پر گھسیٹے نہیں جا سکتے، اور ہم بے ضد ہیں کیونکہ ہمیں پاور انہی اداروں سے ملی تھی، انہی نے ہمیں لا کے بٹھایا تھا، وزیر اعظم بنا دیا، منسٹر بنا دیا، ہمیں عہدے دے دی، ہمیں طاقت دے دی، تو لہٰذا وہی ادارے ہیں جو ہمیں دوبارہ کوئی ریلیف فراہم کر سکتے. لیکن دیکھیں، اگر ایک دفعہ آپ نے ایک کام کر لیا جو کہ غلط تھا میری نظر میں، اور ہر ذی شعور اور جمہوریت پسند شخص کے لیے یہ غلط ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آج آپ وہی بات کریں. آج آپ کو چاہیے کہ آپ سیاسی جماعتیں، چاہے سیاسی جماعتوں پہ آپ کو یقین نہ ہو، لیکن سیاست کو مضبوط اسی طرح کیا جا سکتا ہے. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. نوید قمر صاحب نے کل ایک نقطہ اٹھایا ایوان کے اندر، وہ جو آرڈیننسز ہیں ان معاملے پر کہ یہ غیر آئینی عمل ہے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ آرڈیننس تو صدر صاحب کی جانب سے جاری کیے جا رہے ہیں. دوسرا، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حال ہی میں احسن اقبال صاحب نے ایک بیان دیا تھا NFC کے حوالے سے، جس پر پیپلز پارٹی نے تحفظات کا اظہار کیا تھا. کیا اس معاملے پر حکومت کے ساتھ بات ہوئی ہے، صوبوں کا شیئر کم کرنے کے حوالے سے جو بیانات سامنے آئے ہیں؟ جی بالکل، میں تھوڑا سا پچھلا سمیٹ لوں اس چیز کو. میں نے کیونکہ پہلے آپ کو یہ کہا کہ سیاسی ڈائلاگ کے اوپر ہم ہمیشہ بضد رہے ہیں، ہم آج بھی کہتے ہیں کہ سیاسی ڈائلاگ ضروری ہے، بہت ضروری ہے ٹیبل پہ بیٹھنا. لیکن پھر بھی PTI کا ایک اپنا طریقہ ہے کام کرنے کا، وہ نہیں، نہ کبھی انہوں نے سیاست کو امپورٹنٹ سمجھا، نہ کبھی جمہوری قوتوں کو انہوں نے امپورٹنٹ سمجھا، بیکاز ان کی جو فیسلٹیشن ہے وہ کبھی بھی جمہوری طریقے سے ہوئی نہیں ہے. وہ غیر جمہوری جو قوتیں یا غیر جمہوری جو فورسز ہیں ان کا سہارا لے کر وہ سیاست میں بھی آئے اور اقتدار میں بھی آئے. تو لہٰذا ان کا ایمان ہے ہی نہیں سیاست میں، نہ سیاسی اسٹیک ہولڈرز میں. لیکن جو کچھ ہوا، مثال کے طور پہ اگر کسی کو سزا ملتی ہے، یا 9 مئی جو خاص طور پہ ایک بہت بڑا ایک المیہ تھا پاکستان کی تاریخ میں، جو کہ ایک کالا دن تھا، بہت میں سمجھتی ہوں اللہ نہ کرے کبھی ایسا دن دوبارہ ہمیں دیکھنے کو ملے. لیکن اس کے تناظر میں جو کیسز چلے اور سزائیں ملی ہیں، تو یہاں تو میں ضرور کہوں گی کہ ڈیو پروسیس فالو ہونا چاہیے. اور
بہت حد تک میں سمجھتی ہوں یہ ہو بھی رہا ہے، لیکن ابھی بھی اگر کسی کو تشویش ہے، اگر کسی کو کوئی خدشہ ہے کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، تو ان کے پاس اپیل کے فورمز ہیں، وہ جا سکتے ہیں، اپیل کر سکتے ہیں، اور موجود ہے، پروٹیسٹ ٹھیک کرنے ہے. کا ہر سیاسی کارکن اور جماعت کو حق ہے، لیکن وہ پروٹیسٹ آئینی دائروں میں رہ کر ہو، قانونی دائروں میں رہ کر ہو. دوسری بات نوید قمر صاحب نے فلور پہ کہی ہے، دیکھیے آرڈیننس تو آئین میں لکھا ہے، آرٹیکل 89 بڑا واضح ہے کہ کسی مطلب اس کا جو ایک پری ریکوزٹ ہے نا، آپ آرڈیننس لاتے ہیں لیکن اس کا پری ریکوزٹ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اتنا جی ارجنٹ میٹر ہو جس کے لیے آپ کو قانون سازی کرنی ہو، اور عین اس وقت نہ قومی اسمبلی نہ سینٹ سیشن میں ہو، تو یہ ایک ایمرجنسی کے طور پہ آپ لا چل رہے سکتے. ہیں. لیکن اس ایمرجنسی کو اگر آپ نارملائز کر دیں گے تو پھر اس آرٹیکل کی جو وقت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ کہہ دینا کہ صدر نے سائن کیے، بھائی صدر کو تو گورنمنٹ ایک فائل بھیجتی ہے نا جی، آپ نے ایک فائل بھیجی ہے، ان کا وہ اپنی ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی نبھاتے ہیں، لیکن جو اس کی پالیسی میکنگ ہے، جو اس کا متن ہے، جو یہ کام ہے، یہ تو گورنمنٹ کے ذمہ ہے. اور اسمبلی میں ایز پارلیمنٹیرین ہمارا رائٹ ہے، ہم نہ صرف اس دور میں، ہم ہر دور میں اس بات کو کہتے آئے ہیں کہ آپ خدارہ لیجسلیٹو بزنس کو پارلیمان میں لے کر آئیں، آرڈیننس کے ذریعے یہ کام نہ کریں. یہ صرف ایمرجنسی کی صورتحال میں بہت ہی اشد ٹھیک ہے. ضرورت ہو، جب دونوں ہاؤسز سیشن میں نہ ہو، یہ تب آپ کو اجازت دی گئی ہے، لیکن اس اجازت کا ٹھیک. ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے. یہ نوید قمر صاحب نے کہا تھا. میں سمجھتی ہوں بڑی معقول بات ہے اور بڑی ضروری بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ نے دوسری بات کی جی تھی آپ این ایف سی کے حوالے سے، اگر احسن اقبال صاحب نے کوئی بیان دیا ہے یا کچھ قیاس آرائیاں ہیں، تو میں بہت واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ، جو نیا ایوارڈ ہم نے حاصل کیا تھا، وہ بڑی ایک تگ و دو کے بعد، بڑے ایفرٹس کے بعد ہم نے حاصل کیا. اور اس میں پورے پاکستان میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، مختلف صوبوں کے عوام ہیں، ان کے نمائندے ہیں، ان کو ایک ساتھ بٹھا کر کنسنسس کے ساتھ صدر آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں، ان کے ویژن کے مطابق ہم ایک نیا این ایف سی ایوارڈ لائے، ملٹیپل فیکٹرز پر مبنی لائے. اس میں آئین کے اندر بھی جو ترامیم کی گئی تاکہ انشور کیا جائے کہ صوبوں کو ان کے جائز حقوق دیے جائیں گے، انہیں مضبوط کیا جائے گا اس مالیاتی ایوارڈ کے ذریعے، تو وہ ممکن ہو سکا. اب اگر اس میں کوئی اس کو کوئی چھیڑ چھاڑ کرنا چاہتا ہے تو یقینی طور پر اس کی تو ریزسٹنس آپ کو دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ پہلے جو ہوا کرتا تھا، آپ کو پتا ہے کہ ورٹیکل ہاریزونٹل دونوں جو طریقے ہیں وہ ان کو چینج کیا گیا ہے. یعنی کہ جو وفاق پہلے ایک کالا قانون لاگو ہو گیا تھا ان ڈیموکریٹک دور میں، ایک آرڈیننس کے ذریعے کروا لیا گیا تھا. اگر میں غلط نہیں، اس وقت میرا خیال ہے کہ سندھ میں بھی جو ہے وہ ان ڈیموکریٹک فورسز ہی تھے. تو وہ ایک بڑا برا ایوارڈ ہمیں مل گیا تھا، جس میں صوبوں کا جو شیئر تھا وہ بہت کم تھا، وفاق کا بہت زیادہ تھا، جبکہ صوبوں میں ہی تمام چیزیں ہوتی رہی ہیں، عوام صوبوں میں بستی ہیں. لیکن 18ویں ترمیم کے ساتھ ساتھ یہ جو نیا این ایف سی ایوارڈ آیا، اس نے صوبوں کو فائنینشلی بھی مضبوط کیا اور صوبوں کے سپورٹ ذمہ داریاں بھی کی گئی. تو اس وقت یہ بہت سمجھتی ہوں ضروری قدم تھا. اگر صوبے مضبوط نہ ہوتے تو جو ہم نے مسائل دیکھے ہیں، چاہے وہ فلڈز ہوں، چاہے وہ کووڈ ہو، چاہے وہ آپ کے کلائمیٹ جی چینج کے اثرات ہوں، جس طرح صوبے آج کام کر سکتے ہیں وہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے کر رہے ہیں، وہ نئے این ایف سی ایوارڈ کی وجہ سے جو اس وقت 2010 میں آیا تھا اس کی وجہ سے کر رہے ہیں، جو فسکل سپیس کریٹ ہوئی تھی. اگر اس فسکل سپیس کو آئینی اعتبار سے اس کے ساتھ اگر کسی قسم کا کھلواڑ کیا گیا تو یقیناً اس پہ ریزسٹنس ہوگی. اور میں سمجھتی ہوں کہ وفاقی حکومت کو تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے. یہ بیان بازیاں جو ہیں مزید تشویش کو بڑھاتی ہیں، کنسرنس کو اجاگر کرتی ہیں، لوگوں کو ڈسٹرب کرتی ہیں، خاص طور پہ جو عوام بستے ہیں صوبوں کے اندر، جن کے لیے اب ان کی صوبائی گورنمنٹس کام کر سکتی ہیں کیونکہ ان کے پاس وہ سپیس ہے آفٹر 18th امینڈمنٹ اینڈ آفٹر the new NFC صحیح. award that was announced in 2010. اور جس کے اندر جو آرٹیکل 160 کا غالباً 3A ہے، اس میں ایک شیئر ڈیسائیڈ کر دیا گیا ہے کہ جو صوبوں کا شیئر ہے اس میں کٹوتی نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ اچیومنٹ ہے جو 2010 میں پاکستان کی عوام نے، پاکستان ٹھیک. کے صوبوں میں بسنے والی عوام نے حاصل کی تھی، اور اب اس کے سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. شاہد صاحبہ، ادھر ایک سوال جو ہے وہ میں گورنر سندھ کے حوالے سے آپ سے ضرور پوچھوں گا کہ سندھ اور گورنر سندھ کے ساتھ کیا سندھ حکومت کے کوئی اختلافات چل رہے ہیں؟ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ان کے بیانات بھی آئے اور انہوں نے کہا بھی کہ
सिंध के कराची के अलावा बाकी जो इलाके हैं वहाँ से लोग कराची अपने बच्चों को एडमिशन लेने के लिए ना लाएं, इस तरह के कुछ बयान आता है। एक नंबर प्लेट के हवाले से, अजरक के हवाले से कुछ इश्यूज़ चले, तो ये गवर्नर साहब के साथ कुछ मामलात, कुछ इख्तलाफात चल रहे हैं सिंध हुकूमत के, या क्या चल रहा है वहाँ पे? देखिए, सिंध के गवर्नर हों या कोई किसी और जमात के लोग हों जो लसानियत को और जो इस तरह की डिवाइड को फ़रोग़ देते हैं, जो इस तरह की नफ़रत को फ़रोग़ देते हैं, उनके मैं तमाम बयानात की सख्त मज़म्मत करती हूँ, क्योंकि सिंध एक सूबा है, सिंध में बसने वाले तमाम लोग काबिल एहतराम हैं और एक बराबर हैं। और जो तफरीक पैदा की गई थी कुछ दहाइयों पहले, जिस पर सियासत भी की गई, नफ़रत भी फैलाई गई, तक़सीम भी मज़बूत की गई, बढ़ाई गई, आग लगाई गई सिंध के अंदर। आपने देखा बड़े-बड़े शहर तो जल रहे थे उस वक़्त और नो गो एरियाज बन चुके थे। तो बहुत एफर्ट्स के बाद, इतने अरसे के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो तमाम चीज़ें ख़त्म की हैं लोगों के। और देखें, ये जो उर्दू स्पीकिंग जो हमारी आबादी है, उसको इस्तेमाल किया गया अपने गलत सियासी मकासद के हुसूल के लिए। हमने इसकी उस वक्त भी मजम्मत की थी, हम इसकी आज भी मजम्मत करते हैं कि ये जो डिवाइड करके सियासत करने का अमल है, ये जो चूरन बेचते हैं लोग आज भी, ये पुराना अमल है, ये बात पुरानी हो चुकी है। इस वक्त दौर है इंक्लूजन का, इस वक्त दौर है मिलकर काम करने का। और सिंध अमन का हमेशा से एक अमन का गहवारा रहा है, सूफियों की धरती रही है, सूफियों की सरजमीन रही है। मिलकर रंग, नस्ल, ज़बान, लिसानियत से ऊपर उठकर हमने काम किया है। लेकिन ये जो कुछ सियासी मकासद चंद लोगों के एक आदत बन गई थी कि इसको हवा देकर आप करें, तो कुछ अर्सा तो आपने लोगों को बेवकूफ़ बना लिया, लेकिन मजीद लोग अब बेवकूफ़ नहीं बन सकते। और मैं इस तरह की सोच की मजम्मत करती हूँ जो ये कहते हैं कि जी ये शहर जो है इस तक यही लोग महदूद रहेंगे, इस शहर के बाहर लोग पराए हैं, वो अछूत हैं। ये नफरत अंगेज और जो नफरत आमेज और जो जिस किस्म के बयानात हैं, इसको जितना हम इसकी मजम्मत कर सकें, डिस्करेज कर सकें, वो कम होगा। और मैं समझती हूँ कि किसी भी सूबे के गवर्नर का ये काम नहीं है कि वो उस तरह की बयानबाजी करे। उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, उसको वो निभाना चाहिए। अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल पर गौर करना इस वक्त गवर्नर सिंध की ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी। नाज़रीन, सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब और शाजिया मरी साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी, और हाल ही में जो सज़ाओं के हवाले से फ़ैसले आए, आपके इल्म में है कि उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब ने वो फ़ैसले पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किए हैं। लेकिन उसके बाद अब जो दोनों ऐवान हैं, कौमी असम्बली और सेनेट, वहाँ पर अपोजिशन लीडर्स जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। इस हवाले से PTI इस मामले पर भी गौर कर रही है कि शायद जो कौमी असम्बली का इजलास है उसका बाइकआउट किया जाए। जैसे सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी कि ना सिर्फ ऐवान के बाइकआउट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गौर कर रही है, बल्कि जो दीगर ऑप्शंस हैं उन पर भी गौर किया जा रहा है। इसी के साथ साथ अब जो 5 अगस्त को एहतजाज हुआ, उसके अलावा जो एक और तारीख का ऐलान किया गया है PTI की जानिब से, वो 14 अगस्त की तारीख है। और उस हवाले से ये सामने आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 14 अगस्त को जो एहतजाज होगा उसको कंटिन्यू रखेगी। इस हवाले से हमने देखा है कि जो 2 अपोजिशन लीडर्स के ख़िलाफ़ अदालती फ़ैसला आया, उसके हवाले से जो हुकूमत है वो तो दिफा कर रही है कि ये आइन के और कानून के मुताबिक ये फ़ैसले आए हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ ज़रूर है कि अभी भी PTI के पास ऑप्शंस मौजूद हैं और वो चाहे तो अदालत से रुजू कर सकती है। और इसी के साथ साथ कल लॉ मिनिस्टर ने भी ये नुक्ता जो है वो कौमी असम्बली के इजलास के दौरान रखा कि जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अदालत के सामने रखे जा सकते हैं। लेकिन जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि पीपल्स पार्टी जिसका ताल्लुक उन इत्तेहादी जमातों में है जो वफाकी हुकूमत को इस वक्त सपोर्ट कर रही है, जो इत्तेहाद का हिस्सा है, वो भी जो आर्डीनेंस के इजरा का मामला है उन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है और उनकी मुखालफत कर रही है। शाजिया मरी साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी कि जो सदर साहब हैं उनको तो हुकूमत की जानिब से ये सारा अमल मुकम्मल करने के बाद सिर्फ अप्रूवल के लिए भेजा जा सकता है। तो ये हुकूमत का काम है और ये सिर्फ एमरजेंसी बेसिस में ये हो सकता है कि हुकूमत की जानिब से कोई आर्डीनेंस जारी हो। और उनका ये भी कहना था कि पहले भी पीपल्स पार्टी ने आर्डीनेंस के इजरा की मुखालफत की है और अब भी करेगी। अब ओवरऑल हमने ये देखा कि पहले भी बजट के दौरान हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी थी और अब भी कल हमने देखा कि लॉ मिनिस्टर ने एक बार फिर
وہ بات دہرائی جو حکومت نے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو دعوت دی تھی، لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے ابھی تک اس حوالے سے کوئی واضح موقف نہیں آ رہا، اور ان کا ابھی بھی یہ کنسرن ضرور ہے کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو وہ کس سے کرنے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان تمام ایشوز پر آنے والے دنوں میں کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔